کو تیرے پاس آتے ہوئے دیتا ہوں، اور آج جو کلام آپ نے
وسیلہ سے آپ کلام کرنے کو ہے پیارے یہوہ خداوند، اس میں ان کے الفاظ ان کے نہیں بلکہ پاک روح القدس کے الفاظ ہوں، جس کے وسیلہ سے آج برکتیں نازل ہوں اور زندگیاں یہاں پر تبدیل ہوں۔ میرا شکر کرتا ہوں، مانتا ہوں اس کی یسوع کے پاک آدھے اور زندہ چلانے نام سے آمین۔ خدا کے خادم کو بھرپور تعلیم میں ہم لوگ جو ہے ویلکم کریں گے تاکہ وہ آئیں اور خدا کے پاس کلام کو شیئر کریں۔ میری طرف سے آپ سب کو یسوع میں فضل برا سلام بولو۔ یہ خداوند کا فضل ہے کہ اس نے ممکن کیا کہ ہم سب خدا کی حمد کر سکے اور عبادت میں شریک ہو سکے۔ آج ہم بات کریں گے ایمان کے تعلق سے۔ اور ہم یہ سیکھیں گے کہ ایمان کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایمان پیدا ہوتا ہے سننا کلام سے، اور کون سے کلام سے؟ کلام بہت سے ہیں، مسیح کے کلام سے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑھے تو ہمیں مسیح کے کلام کو سننا ہے، سننے سے ایمان بڑھتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم جب نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو بچہ چھوٹا ہی ساری عمر رہے تو پھر کیا بنے گا؟ وہ کچھ کرنے کے قابل ہوگا؟ اگر کسی کا بچہ نشو نما نہ پائے، وہ نہ پڑھے، وہ ترقی نہ کرے، تو والدین اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، ماں باپ اس کے لیے فکر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کیوں ترقی کیوں نہیں کر رہا، وہ ایمان میں آگے کیوں نہیں، وہ قد میں آگے کیوں نہیں بڑھ رہا۔ جس طرح ہمارا جسمانی قد ہے اس طرح ہمارا روحانی قد ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر کوئی جسمانی طور پر چھوٹا رہ چکا ہے، بونا رہ چکا ہے، اس کا قد چھوٹا ہے، تو وہ آسمان کے بادشاہ میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر روحانی طور پر اس کا قد چھوٹا ہوا تو وہ آسمان کی بادشاہ میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے بزرگ پولس رسول کہتے ہیں کہ اس کے قد کے اندازہ تک پہنچو۔ ہمارا ایمان جو ہے سیم یسوع کی طرح پہنچنا چاہیے، جس طرح کلام حق میں لکھا ہے، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ جیسا یسوع مسیح کا ایمان ہے ویسے ہی ہم نے ایمان لانا ہے۔ اور ایمان جو ہے، ایمان کا بانی کون ہے؟ ایمان کا بنانے والا کون ہے؟ یسوع مسیح۔ اور جو اس کا معیار ہے ایمان کا، ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے۔ اگر ہم وہاں تک نہیں پہنچتے تو پھر ہم جو ہیں اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ بونے لوگ، ادھورے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ میں روحانی طور پر بات کر رہا ہوں، جسمانی قد کی بات نہیں کرتا۔ فرض کیا جسمانی طور پر کسی کا ایک بازو، دونوں بازو نہیں ہیں، دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، وہ آسمان کی بادشاہی میں جا سکتا ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ کوئی گنگا ہے، کوئی بہرا ہے، کس طرح سے بھی ہے، وہ جا سکتا ہے، پر روحانی طور پر گنگا بہرا نہیں ہونا چاہیے۔ روحانی طور پر انکمپلیٹ لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں خالی عبادتوں میں نہیں آنا، ہمیں خالی دعائیں نہیں کرنی، ہمیں خالی کلام سنانے والا نہیں بننا، ہم نے خالی پرستش کرنے والا نہیں بننا، بلکہ اپنے آپ کو ہر لحاظ سے کمپلیٹ کرنا ہے۔ کمپلیٹ لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ تو یہ سوچیں کہ آپ خالی چرچ نہیں آ رہے، یہاں آپ کی جو ضروریات ہیں، بیماریوں سے شفا مل جائے، دیگر کام ہو جائے، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہونے ہی ہونے ہیں، لیکن آپ مین جو اس لیے عبادت میں شامل ہوں، اس لیے بائبل مقدس پڑھیں، اس لیے پرستش کریں کہ آپ نے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے۔ ہماری نظریں دنیا کی چیزوں پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آسمان کی بادشاہی پر ہونی چاہیے۔
اور یسوع مسیح نے آسمان کی بادشاہی کو متعارف کروایا ہے، اور جو کامل ایمان والے ہیں وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوئے ہیں۔ اس کے بغیر ہم ایمان کے بغیر کوئی بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایمان بہت اہم ہے۔ جب یسوع مسیح زمین پر آئیں گے نا تو انہوں نے کیا چیز دیکھنی ہے؟ انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے مردے کتنے زندہ کیے ہیں، یا آپ نے معجزات کتنے حاصل کیے ہیں، یا آپ کتنے امیر ہیں، آپ کے پاس پراڈو ہے، آپ کی کوٹھیاں ہیں، آپ کی بنگلے ہیں، آپ بڑے دولت مند ہیں۔ یہ نہیں یسوع نے کہا کیا ہمارے پاس ایمان ہے؟ ایمان ہے۔ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ آسمان کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اس لیے اپنے ایمان پر خاص توجہ دیں کہ میرا ایمان کیسا ہے۔ اگر ایک جگہ پر رکا ہوا ہے ایمان تو وجوہات تلاش کریں کہ میرا ایمان کیوں رکا ہوا ہے۔ اور آج کا ہمارا مضمون بھی یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بڑھانا۔ کیا کرنا؟ ایمان کو بڑھانا۔ تو ایمان ہمارے پاس ہے پر ہمیں اسے کیا کرنا ہے؟ بڑھانا ہے۔ ہاں، جس کے پاس 5 مرلے جگہ ہو وہ کہتا ہے 10 مرلے ہو جائے، جس کے پاس 10 مرلے ہو وہ کہتا ہے 1 کنال ہو جائے، جس کے پاس سائیکل ہو وہ کہتا ہے بائک آ جائے، جس کے پاس بائک ہو وہ کہتا ہے میرے پاس کار آ جائے، جس کے پاس چھوٹی کار ہو وہ کہتا ہے بڑی کار آ جائے۔ ہم ان برکات میں تو بڑا بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اچھی بات ہے آپ اس طرح بڑھیں، لیکن اصل کام جو ہے اپنے آپ کو ایمان میں بڑھائیں۔ ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے۔ فرض کیا یہ چھت ہے، میں اس کو چھونا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ میں اچھلتا رہوں گا، میں ساری زندگی یہاں تک چھت تک نہیں پہنچوں گا۔ اگر مجھے حکمت ہوگی تو میں نیچے کوئی سٹول رکھوں گا اور میں چھت کو آرام سے 1 سیکنڈ میں چھو گا۔ اسی طور پر آپ نے آسمان کو چھونا ہے تو پھر آپ اچھلتے رہے زمین پر۔ کئی لوگ بڑے اچھلتے رہتے ہیں پر وہ آسمان کو چھو نہیں پاتے، اور آپ ایمان کے ساتھ آسمان کو چھو سکتے ہیں۔ ہاللیلویا، آمین۔ اپنا ایمان بڑھائیں، اور ایمان آپ کو ملا ہے جب آپ نے یسوع کو قبول کیا، آپ کو ایمان ملا ہے۔ پولس رسول فرماتے ہیں، آپ میرے ساتھ نکالیں رومیوں کا خط، اس کا 12 باب اور اس کی 3 آیت پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ کئی لوگوں کا ایمان بہت نیچے ہوتا ہے اور اپنے کو سمجھتے نہیں میرا بڑا ایمان ہے، ایمان کا لیول نیچے ہے اور منہ سے اقرار کچھ اور کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے معجزات تک پہنچنا چاہتے ہیں، اپنی برکات تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ایمان۔ ہاللیلویا۔ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہماری خدمت بڑھے، اگر ہم چاہتے ہیں یہ فل چرچ بڑا ہوا ہو، تو یہ ایمان کے ساتھ ہو۔ آمین۔ پاسٹر ینگیچو کلام سنا رہے تھے، ان کا ایمان بہت بڑا ہے۔ 30 لوگ ان کے آگے بیٹھے تھے تو وہ بڑے زور زور سے بول رہے تھے، اونچی آواز میں بول رہے تھے۔ لوگوں نے کہا پاسٹر صاحب یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، آپ اتنا زور کیوں لگا رہے ہیں؟ آہستہ کلام سنا دیں، ہم تک آواز پہنچ جائے گی۔ کہتا آپ کو نہیں پتا، میں اپنا ایمان بہت بڑھا چکا ہوں اور میں ایمان میں 30 نہیں 30,000 لوگ دیکھ رہا ہوں۔ تو آنے والے دنوں میں اس کی کلیسیا 30,000 بھی ہوگی اور 30,000 سے اب لاکھوں میں چلی گئی۔ آمین۔ ایمان سے دیکھیں کہ لوگ دیکھ کے سامنے پرستش کرنے والے اچھا لوگ تھوڑے سے ہیں، وہ وہاں ٹھلی کی پرستش ٹھلیاں ہی ہیں تو ماما آئے ہوئے۔ اور بھائی آپ ایمان رکھیں، اگر کم ہے تو وہ بڑھ جائیں گے، آپ کے ایمان کے وسیلہ سے لوگ زیادہ ہو جائیں گے۔ اگر آج آپ کے پاس گھر نہیں، آپ ایمان رکھیں، آپ کا اپنا گھر آپ کو مل جائے گا۔ اگر کوئی بیمار ہے، آپ ایمان رکھیں کہ وہ شفا پا جائے گا۔ یہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کتنی جلدی ہم اپنی برکات تک پہنچتے ہیں، کتنی جلدی یہ چرچ بڑھتا ہے، کتنی جلدی ہم اپنے سارے بچوں کو کیسے یونیورسٹی کالج تک۔ یہ کہتے نہیں میرے پاس پیسے نہیں، میں تو بس پرائمری تک مڈل تک یا ہائی تک ہی پڑھاؤں گا، آگے نہیں۔ اور بھائی مان رکھے یونیورسٹی میں بھی چلے جائیں گے۔ ہاللیلویا۔
ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. بیماریوں سے بھی شفا مل جائے گی. اگر کوئی بچہ نشے میں گناہ میں ہے, طرح طرح کی اس طرح سے پرابلم ہے, آپ ایمان رکھیں وہ اس سے باہر آ جائے گا. آمین. اگر آج اچھی پرستش نہیں ہو رہی تو کل اچھی پرستش ہوگی. ایمان رکھیں. اس لیے ایمان کو ڈیولپ کرنا, ایمان پر توجہ کرنا بہت ضروری ہے. ہم اپنے چہرے کی گرومنگ پر بڑی توجہ کرتے ہیں. میرے چہرے پہ نشان ہے, چلے جاتے ہیں بیوٹیشن کے پاس, یہ فکر کر دیں, یہ اس طرح سے ہو رہا ہے, یہ ہم بڑا دھیان رکھتے ہیں. رکھیں, اچھی بات ہے, میں منع نہیں کرتا, لیکن روحانی طور پر بھی اپنا دھیان رکھنا ضروری ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. کوئی شخص تھا, وہ شکار کھیلنے کے لیے گیا, تو اس کا بچہ جو ہے نا وہ ادھر جنگل میں رہ گیا. وہ ڈھونڈتا رہا, اس کو نہ ملا, وہ ادھر ہی رہا, پتہ نہیں کیا پتے کھاتا رہا, کیسے پڑا, کس طرح سے وہ بڑا ہوا, وہ بہت بڑا ہو گیا. تو اس نے نا ایک دن ابھی جنگل سے نکلا, تو باہر نکلا نا, تو وہ شہر کی طرف آ گیا. تو جو اس کی طرف دیکھے نا وہ اس سے ڈرتے, جو بھی اس کی طرف دیکھے وہ اس سے ڈرتے. مجھے کیا ہے, ان کو کیا ہے. وہ اچانک نا وہ ایک سلون پہ چلا گیا. وہاں پر سلون میں اس نے دیکھا کہ جب اس نے شیشہ دیکھا نا تو وہ خود بھی ڈر گیا. اس کی مونچھیں ایسے, یہاں تک بال ایسے بکھرے پڑے, اس طرح بری حالت, وہ ڈر گیا. کہتا ہے یار آپ کی مہربانی, مجھے بھی جیسا بنا. اس نے اس کی کٹنگ شٹنگ کی, سارا کچھ کیا, پھر آم باہر نکلا, پھر اس سے کوئی بھی پہنچتا نا, کوئی بھی نہیں ڈرا. وہ اس کی یہ حالت کیوں تھی, کیونکہ اس نے اپنے اوپر کوئی توجہ نہیں دی. جب کی تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اس طرح کبھی کبھی روحانی طور پر ہماری بڑی بری حالت ہوتی ہے, اور ویسے ہم جسمانی طور پر ٹھیک ہوتے ہیں. پتہ نہیں کون کون سی چیز, کدھر کو غصہ کدھر کو بڑھا ہے, ناراضگیاں کدھر کو بڑھی ہیں, نمافیاں کدھر کو بڑھی ہیں, اور ہم کہتے ہیں میں مانتا ہوں. ان کی کٹنگ کرنے کی ضرورت ہے, ان کی کانٹ چھانٹ کرنے کی. آسمانی باپ سے کہیں, وہ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں, انگور کا حقیقی درخت ہوں, اور میرا باپ باغبان ہے. آمین. تو باغبان کیا کرتا ہے, پودوں کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے. دیکھو میری کانٹ چھانٹ کریں, ایسی چیزیں جو میرے ایمان کے راستے میں پہاڑ بنی ہوئی ہیں ان کی کانٹ چھانٹ کو. ہاللیلویا. تو جیسا میرا ایمان ہے میں اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھوں, اس سے آگے نہ سمجھوں. اب یہ معجزات, یہ ساری چیزیں کس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں, ہم پر. ہم اپنے مسائل پر غالب آنا چاہتے ہیں یا مسائل کو اپنے اوپر غالب آنے دیتے ہیں. ہم کیسے ہیں, ہم ایمان کے ساتھ معجزات کو حاصل کر سکتے ہیں, اور ایمان کے ساتھ اپنی مشکلات پر, اپنے مسائل پر غالب آ سکتے ہیں, نہیں تو وہ ہمارے اوپر غالب رہیں گے. اس لیے یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اور اسی کے مطابق ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ ایمان کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے, ایمان شروع کہاں سے ہوتا ہے, پتہ کسی کو جی. ایمان جو ہے, ایمان کا آغاز یسوع سے ہوتا ہے. آمین. وہ ازلی اور ابدی ہے, وہ الفا اور اومیگا ہے. یسوع سے ایمان کا آغاز ہوتا ہے. تو ہم نے اپنے ایمان کا آغاز کہاں سے کرنا ہے, یسوع سے. آمین. وہی اول ہے, وہی آخر ہے. تو اس سے اپنے ایمان کا آغاز کریں اور اس کو دیکھیں. کیوں ہم دیکھتے ہیں, کئی لوگ دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں, جیسے وہ دیکھتے رہتے ہیں, جیسے وہ کام کرتے ہیں نا, دیکھتے کہ ویسے وہ کام کرنا. جو ایک کنڈکٹر ہے ڈرائیور کو گاڑی چلانے دیکھتا ہے, کیسے چلاتا ہے, کیسے گیئر لگاتا ہے, کس طرح سے بریک لگاتا ہے, آہستہ آہستہ وہ گاڑی چلانا شروع کر دیتا ہے. ہم یسوع کے ایمان کو دیکھیں, بائبل میں دیکھیں, اور پھر ہم ویسا بننا شروع کریں. مختلف حالات میں یسوع نے کیا کیا, اس طرح سے اپنے ایمان کا, یسوع سے اپنے ایمان کا آغاز کریں. پھر آپ کے اندر ایمان کے وسیلہ سے, کیونکہ پھر ہم ایمان افسروں کے خط میں لکھا ہے پہلے باب میں, ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے. پھر ان لمیٹڈ قدرت ایمان کے وسیلہ سے آپ کی زندگی میں آ جائے گی. قدرت کا مطلب ہوتا ہے قوت, طاقت آپ کے اندر ایسی آ جائے گی. پھر آپ جو کام کبھی آپ نے سوچے بھی نہیں تھے ہوں گے, وہ آپ کے وسیلہ سے ہونا شروع ہو جائیں گے. اس لیے ایمان کو ڈیولپ کریں. تو کتنی دیر تک ایمان ڈیولپ ہونا چاہیے, سلولی نام سے ہونا چاہیے. کیسے ہونا چاہیے ایمان ڈیولپ, کیسے بڑھنا چاہیے ہمارا ایمان. خدا کیا چاہتا ہے, خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان بڑی جلدی اور بڑا تیزی سے ہو. اگر آپ
मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 17 बाब उसकी 20 आयत पढ़ें तो वहाँ पर जो मिसाल दी गई है वो राई के दाने की मिसाल दी गई है। अब राई का दाना जो है सब बीजों में से बहुत सबसे छोटा बीज जो है राई का दाना है। अगर हमारा अंदर राई के दाने जितना ईमान है, जब हम उसको बोएंगे तो जितनी तेज़ी से राई का दाना बढ़ता है, पौधा बनता है, इतनी देर से दूसरे बीज नहीं बढ़ते। इसलिए यीशु मसीह ने यहाँ पर राई के दाने की मिसाल दी है कि हमें अपने ईमान को तेज़ी से बढ़ाना चाहिए, बड़ी जल्दी अपने ईमान को बढ़ाना चाहिए और फिर हम बड़ी बरकत पा सकते हैं। और मेरे अजीज़ों, हम गौर करते हैं कि हम क्या करते हैं, हमारे ईमान में इजाफा कैसा हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे 10 साल पुराने थे वैसे ही हैं या आप आगे बढ़ रहे हैं रूहानी तौर पर, नालायक हैं या लायक हैं, क्या हालत है हमारी। स्टूडेंट होते हैं ना, कई बड़े नालायक स्टूडेंट होते हैं, उन्होंने कुछ पढ़ना नहीं होता, टीचर क्या क्या कहते हैं वो वहीं कभी रहते हैं। तो इस तरह बाइबल टीचिंग भी ले के कई लोग चर्च पास आते ही जाते हैं, रहते वैसे ही हैं। तो हमारी क्या हालत है, सब अपनी अपनी हालतों पर गौर करें कि हम लायक हैं या नालायक हैं। क्या हमारा ईमान राई के दाने जितना है और उस तरह से आगे डेवलप हो रहा है, उस तरह से आगे हमारा ईमान बढ़ रहा है, तो इस बात पर गौर करें। और मेरे अजीज़ों, ईमान में इजाफा करने के लिए, हमें कुछ तरक्की देने के लिए ईमान में कुछ हमें और भी शामिल करना चाहिए। पतरस रसूल बड़ी इस बात के बारे में दावत देते हैं कि अपने ईमान में कुछ शामिल करो, फिर तुम्हारा ईमान और भी मजबूत होगा और भी बढ़ेगा। और क्या शामिल करना चाहिए, पता है आपको क्या ईमान में और शामिल करना चाहिए ताकि हमारा ईमान बढ़े? हाँ, मेरे साथ निकालें। हाँ जी, दूसरा पतरस का खत उसका 1 बाब 3 से 6 आयत तक या 7 आयत तक है। क्योंकि उसकी अल्लाही कुदरत में वो सब चीज़ें जो ज़िंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं, हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के ज़रिया से बुलाया, जिनके बाइस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। बस इस बाइस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। आमीन। क्या तो समझ आइए कि कितनी बातें हैं, इनको आप गिने, जो तकरीबन 7 बातें हैं जो हमने शामिल करनी है। जब ये 7 बातें हमारी ज़िंदगी में और शामिल होंगी तो हमारे ईमान में इजाफा होगा और हमारा ईमान बढ़ता जाएगा। और ये बड़ा ज़रूरी है कि ये हमारे ईमान को बढ़ाएंगी और हमारा ईमान मजबूत होगा अगर ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में मौजूद होंगी। और ये बड़ी बड़ी बरक़ात हैं और बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीज़ें मौजूद नहीं। वो कहते हैं मैं ईमानदार हूँ, मेरा ईमान बड़ा है, पर ये 7 बातें उनके अंदर मौजूद नहीं हैं। ये रवैयों को ज़ाहिर करती हैं। अगर हम ईमानदार हैं तो हमारे रवैये भी अच्छे होने चाहिए। बात का हम ईमानदार बड़े होते हैं, हमारे रवैये बड़े ख़राब होते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, यकीन जाने कई खादम भी ऐसे हैं कि वो लोग बातें करते हैं, उनके बारे कहते हैं यार है तो ये खादम, पर इनके रवैया कैसे है, उनका घर में रवैया कैसे है, मोहल्लेदारों का रवैया कैसे है, चर्च में रवैया कैसे है, बाहर रवैया कैसे है। हमारा हर जगह पर रवैया एक होना चाहिए। ये है तो परस्तार, इसका रवैया कैसे है, ये है तो ईमानदार, इसका रवैया कैसे, मैंने इसी ऊपर से नीचे तक आना है तो एल्डर, इसका रवैया कैसे है। जब किसी का रवैया को देखते हैं ना और लोग उससे परेशान होते हैं, ये खादम होके, ये एल्डर होके, ये परस्तार होके, ये रेगुलर चर्च आके इसका रवैया इतना खराब है, तुम्हारा क्या होगा। तो मुझे लोग बातें करते हैं पास साहब ये बाइबल तो बड़ी पढ़ते हैं, ये दुआ तो बड़ी करते हैं, ये चर्च तो बढ़ जाते हैं, पर इनके रवैये तो ऐसे ही खराब है।
تو یہ ایمان پر بڑا افیکٹ ہوتا ہے، ایمان پر بڑا برا اثر ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے ایمان میں شامل کرنا بہت ضروری ہے. جن کے ایمان میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں نا، ان کا ایمان کوئی نہیں بڑھا. وہ صرف ایمان کے تعارف کو جانتے ہیں. وہ اتنا جانتے ہیں ایمان پیدا ہوتا ہے سننا مسیح کے کلام سے. یسوع مسیح پیدا ہو گئے، یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو گئے، اور یسوع مسیح نے پھر آنا ہے ہمیں لینے. یہ ایمان کا تعارف ہے. تو کسی چیز کا خالی تعریف ہی کروائیں تو کچھ ہوگا، آگے بک کو نہ پڑھیں. وہ تو ایک پیج کا تعارف ہوتا ہے. لوگ بس ہاں میرا یسوع مسیح پر ایمان ہے، یہ ناکافی ہے. پترس رسول کہتے ہیں یہ ناکافی ہے، اس کے ساتھ ان 7 چیزوں کو بھی شامل کرو. اور میرے عزیزو، اگر ایسا آپ نہیں کر رہے، معجزات نہیں ہوں گے، بڑے بڑے کام آپ کی زندگیوں میں نہیں ہوں گے. یہ محض آپ دنیا کو اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اگر آپ ایمان کے تعارف سے ہی واقف ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ میں ایماندار ہوں. ایسا ایماندار کھوکھلا ایماندار ہے، اس کے اندر کوئی طاقت قوت نہیں ہے. تو ہمیں اپنے ایمان میں اضافہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو دنیا کی ساری چیزوں سے خالی کر کے اور اپنے آپ کو ایمان میں بڑھانا ہے. اور اس میں علم ہے، صبر کو شامل کرنا ہے. ان ساری باتوں پہ تو ہم بات نہیں کریں گے، لیکن یہ چند ایک باتوں پر ہم ضرور بات کریں گے. تو میں اگلی دفعہ بات کروں گا 3 باتوں پر ہم مزید اور بات کریں گے کہ وہ کیسے ہماری زندگی میں ہونے چاہیے اور کس طرح سے ہمیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. تو آج ہم نے یہ سیکھا ہے کتنی باتیں شامل کرنی ہے ایمان کے ساتھ، اور 7 باتیں اور شامل کرنی ہیں. اور خالی تعارف تک محدود نہیں رہنا. آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے ایمان کے ساتھ نیکی کو شامل کیا ہے اور علم کو شامل کیا؟ ہمیں روحانی علم بھی ہونا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے. خدا کی ذات کا علم ہونا بڑا ضروری ہے. خدا کی ذات کے بارے میں جاننا ہمیں بڑا ضروری ہے. اور ایمان کے بانی یسوع کو دیکھنا بڑا ہے. اس کو دیکھ کے ہم نے اپنے ایمان کو ڈیولپ کرنا ہے، اپنے ایمان کو بڑھانا ہے. اور ایمان میں اگر اضافہ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اپنی برکات کو حاصل نہیں کر پائیں گے. جو بہت سے لوگ جو ہیں وہ سٹک ہوئے ہیں، بس یہاں تک سٹک ہیں، یہاں تک ہی رکے ہوئے ہیں. وہ صرف یسوع مسیح کے تعارف کو جانتے ہیں اور آگے باقی چیزوں کو اپنے ایمان میں شامل نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے وہ رکے ہوئے ہیں. تو اگر ہم ایسے سٹک ہیں، رکے ہوئے ہیں، تو اپنے رویوں کو بھی درست کریں اور روحانی نالج کو بھی اس میں شامل کریں. اور میرے عزیزوں، نیکی کو بھی، محبت کو بھی، ان پرہیزگاری کو بھی اپنی زندگیوں میں کیا کریں؟ شامل کریں. تو ہم 3 باتوں کی ڈیٹیل میں جائیں گے. یہ نیکسٹ سنڈے میں آپ کو بتاؤں گا. نیکی، معرفت، ان کی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے. پھر ہم دیکھیں گے کہ نیکی کیا ہے، معرفت کیا ہے اور کس طور پر ہمیں آگے بڑھنا ہے. سو کلام حق کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر.